بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری نہیں کہ وہ اب بھی وہیں پڑا ہوا ہو سکتا ہے اسے ہوش آ گیا ہو یا اس پر کسی راہگیر کی نظر پڑی ہو اور اس نے بحالت بے ہوشی اسے کسی اسپتال میں پہنچا دیا ہو۔ وہ بوتھ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد پھر ٹیکسی میں تھا اور ٹیکسی نامعلوم منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا سر سلطان کو بھی نپٹاتے چلو، فی الحال وہ ایک نجی معاملہ تھا، لیکن پھر بھی اگر سر سلطان کے علم میں آ جاتا تو اچھا ہی ہوتا۔ اس نے ڈرائیور کو سر سلطان کے آفس کا پتہ بتایا اور ٹیکسی کچھ دور چل کر دوسری سڑک پر مڑ گئی۔ سر سلطان اپنے کمرے میں تنہا تھے، اس لیے عمران کو ان تک پہنچنے میں دیر نہ لگی۔ کیا قصہ تھا؟ سر سلطان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کمبل۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ اگر میں کمبل کو چھوڑ بھی دوں تو کمبل مجھے کہاں چھوڑتا ہے؟ اور پھر اس نے داستان شروع کر دی۔ سر سلطان بغور سنتے رہے۔ عمران کے خاموش ہوتے ہی بولے، یہ سارے حالات تو یہی ثابت کرتے ہیں کہ اس کے دشمن تم ہی ہو سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ یہی ثابت کرنے کے لیے تھا۔ عمران نے کہا، ویسے صرف ایک چیز الجھن میں ڈالے ہوئے ہے، ڈائری والا جملہ نامکمل کیوں رہ گیا تھا؟ تم ہمیشہ غیر ضروری چیزوں کے پیچھے لٹ لیے گھومتے ہو۔ سر سلطان نے کسی قدر جھجلاہٹ کے ساتھ کہا، تم پر 2 آدمیوں کی جانیں لینے کا الزام عائد ہو رہا ہے اور انسپکٹر کی موت تو بڑی دشواریوں میں مبتلا کر دے گی۔ اپنی گردن بچانا ہی فی الحال پہلا مقصد ہے۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ فیاض سے معلومات حاصل کریں۔ کیسی معلومات؟ فریم اور جوتے والے اسٹول پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات کے متعلق۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے فیاض سے کہا تھا کہ لاش اور گونگے ملازم کی انگلیوں کے نشانات لے کر ان کا فریم اور اسٹول پر پائے جانے والے نشانات سے موازنہ کیا جائے، لیکن وہ مجھے اس کے نتیجے سے ہرگز آگاہ نہیں کرے گا۔ میں دیکھوں گا۔ سر سلطان کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس دوران میں کسی سے دشمنی مول لے بیٹھے ہو؟ دشمنی؟ جی ہاں، سلسلہ مادام نشیکا والے کیس سے شروع ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جس نے مادام نشیکا کی لاش کاڈیچن کی گاڑی میں ڈالی تھی اور مجھے کئی دنوں تک محض اس لیے چکر دیتا رہا کہ قتل کے عینی شاہد تک پہنچ نہ سکوں، وہ جس نے چین کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بکواس کرنے لگے؟ سر سلطان نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، مراد ہے سنگھی۔ بیکار دماغ نہ چاٹو۔ میں نے محض اس خیال سے اس کا نام نہیں لیا تھا کہ سراسیمگی پھیلے گی۔ ویسے آپ یقین کیجئے کہ وہ یہیں موجود ہے اور اسی نے نشیکا کی لاش کاڈیچن کی کار میں ڈالی تھی، مگر اس کے متعلق تو اطلاعات تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ جی ہاں تھیں، لیکن غلط ثابت ہوئیں۔ میرا اس سے براہ راست ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو… سر سلطان کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ میں اس کے طریقہ کار سے بخوبی واقف ہوں۔ عمران بولا، اگر یہ حقیقت ہے تو تم سے زبردست غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹ کرنی چاہیے تھی۔ بالکل، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ نہیں جانتا ہوں کہ سراسیمگی پھیلا کر شکار کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ پھر اب تم کیا کرو گے؟ سر سلطان نے مستربانہ انداز میں دریافت کیا۔ فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سنگھ کے متعلق اندازہ کرنا دشوار ہے کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اسی وقت اس نے کوشش کی تھی کہ میری ضمانت کرا دے۔ وہ کیسے؟ عمران نے انہیں اس آدمی کے متعلق بتایا جس نے اسے ریوالور کے زور سے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اور تم اسے وہیں چھوڑ آئے؟ سر سلطان نے حیرت سے کہا، میں سنگھ کا مقابلہ اسی کی سطح سے کرنا چاہتا ہوں۔ بچپنے کی باتیں مت کرو۔ ہم نے کسی جاسوسی ناول کے کردار کی سی حرکت نہیں کی ہے۔ سب چلتا ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، تم مجھ سے گفتگو کر رہے ہو؟ سر سلطان کا لہجہ مربیانہ اور دھونس کا غماز تھا۔ براہ کرم فیاض والا معاملہ ذہن میں رکھیے گا۔ عمران اٹھتا ہوا بولا، بیٹھو بیٹھو۔ سر سلطان مستربانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر بولے، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ سنگھ ہی بین الاقوامی سازشوں کی علامت ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں غافل رہا ہوں؟ عمران بیٹھتا ہوا بولا، میری رپورٹ میں آپ کو داور کا ایک آدمی بھی نظر آیا ہوگا۔ یہ سنگھ ہی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فی الحال اس کے ایک ٹھکانے سے میں واقف ہوں جسے ابو خیر بات کہہ چکا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس کی موجودگی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ عمران تم غلطی کر رہے ہو۔ اگر وہ زندہ ہے تو ساری دنیا کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ عنقریب ہو جائے گا، بہت جلد۔ تم مجھے الجھنوں میں مبتلا کر رہے ہو۔ میں پھر عرض کروں گا کہ ان معاملات کو مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ اس وقت یہاں میرے اور آپ کے علاوہ اور کوئی اس کی موجودگی کا علم نہیں رکھتا۔ یہ برا ہے، بہت برا۔ اچھا چلیے،
آپ ساری دنیا کو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت کس طرح بہم پہنچائیں گے؟ اور وہ بے رخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ ہنسی اڑوانے میں کیا فائدہ؟ عمران سر ہلا کر بولا، قبل اس کے کہ وہ پوری طرح گرفت میں نہ آ جائے ہمیں اس کا نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ سر سلطان نے طویل سانس لی۔ جیسا مناسب سمجھو کرو، لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس موجودہ حالات کا تعلق اسی کی ذات سے ہوگا؟ اس قسم کے شعبدے دوسرے کے بس کا روگ نہیں۔ میں انسپکٹر کی موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تمہاری پوزیشن نازک ہو گئی ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ عمران پھر اٹھتا ہوا بولا، اچھا اب اجازت دیجیے۔ سر سلطان نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں محکمہ سراغ رسانی سے رابطہ قائم کر رکھوں گا، تم مطمئن رہو۔ باہر آ کر عمران ٹیکسی کا منتظر رہا۔ حالانکہ کئی خالی ٹیکسیاں سامنے سے گزر گئیں، اس بار وہ کسی جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھا۔